کافی تھکاوٹ لگ رہی ہے، آپ کہیں تو پانی لاؤں آپ کے لیے؟ میرا شوہر ابھی دفتر سے آیا تھا، چہرے سے تھکاوٹ اداسی صاف ظاہر تھی۔ اس قصے کو 3 سال ہو چکے تھے مگر آج بھی میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ مجھے اب بھی اپنی نند سے اتنی ہی نفرت محسوس ہوتی تھی اور وہ میری زندگی سے جا کر بھی میری ازدواجی زندگی پر حاوی تھی۔ شوہر کی حالت دیکھ کر ابھی بھی مجھے اپنی نند پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کب تک اس سے مجھے نجات نہیں ملے گی۔ میری زندگی کی کئی خوشیوں کے وہ سال جو اپنے شوہر کے ساتھ کاٹنا چاہتی تھی، نند کی وجہ سے بیکار چلے گئے۔ میرے شوہر کو ہر وقت اپنی بہن کی فکر رہتی تھی۔ اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بیوی کس وقت کس بات کی ضرورت ہے۔ فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ میری نند کس چیز کو لے کر خوش ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے سامنے روتی رہتی اور میرا شوہر ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا، اور اگر کبھی میں کچھ کہہ دیتی تو مجھ پر غصہ کرنے لگتا، تو جیسے اپنے شوہر کی زندگی میں ایک فالتو شے تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے اپنی نند سے جلن بھی محسوس ہوتی تھی اور اس سے نفرت بھی۔ دل چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اپنی نند کو اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر چلی جائے۔ میں ابھی بھی مسلسل اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ بات میرے دل میں اتنی چبھی کہ میں آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ پہلے نند کی وجہ سے میری شادی کے نئے سال برباد ہو گئے، اب اس نے جا کر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ جانتی تھی کہ میرا شوہر ابھی بھی میری نند کو کہیں نہ کہیں تلاش کر لے گا، تبھی اس کو اتنی رات پڑ جاتی گھر آتے آتے۔ یہ بات حقیقت تھی کہ میری نند نے کبھی میرے شوہر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، میرا شوہر خود ہی اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگتا تھا۔ میری نند ایک چالاک عورت تھی، وہ جانتی تھی کہ کس طرح اپنی ضروریات اپنے بھائی تک پہنچانی ہے۔ مجھے اپنی نند سے عجیب سی چڑ تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں چلتی پھرتی بہت بری لگتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ نہ جانے کیوں مجھے اس پر غصہ آتا تھا۔ میں اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں۔ شوہر کے اٹھ کے کمرے جانے کے بعد میں اپنی نند کو بددعائیں دینے لگی کہ وہ جہاں بھی رہے ناخوش رہے۔ میرا شوہر اب ساری رقم میرے ہاتھ میں لا کر رکھتا تھا مگر مجھے اس وقت اس کی توجہ، اس کی تعریفوں کی اہمیت کی ضرورت تھی۔ نہ صرف میرے لیے ایک ہوتی، ہر لڑکی کے لیے یہی چیز ضروری ہوتی ہے، اپنی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں۔ مگر جب میں سسرال میں آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میری ایک نند اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے گھر پر آئی ہوئی ہے۔ پہلے پہل تو میں اس کی تکلیف کو محسوس کرتی رہی۔ شادی کے 1 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ اب سے ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کریں گے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر سے پوچھا، کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں 1 مہینے کی نئی دلہن ہوں اور اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سننا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میری تو آنکھیں ہی کھل گئی میں اپنے شوہر کی بات پر، مگر میں وجہ جاننا چاہتی تھی لیکن وجہ سننے کے بعد مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر میرے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ جب شوہر کہنے لگا کہ میری بہن اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کو برا لگے گا۔ اس کے دل میں کئی باتیں آئیں گی کہ کاش وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوتی اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارتی۔ میرا شوہر اتنے آرام سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر سے اور خاص طور پر اپنی نند سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر اپنی بہن کے لیے میری خوشیاں قربان کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جب کل کو اس کا گھر بس جائے گا تو کیا وہ ہماری خاطر اپنی خوشیاں قربان کرے گی؟ میرا شوہر خود غرض ہو رہا تھا۔ میں اپنے لیے کوئی بھی چیز پسند کرتی اور اپنے شوہر کو دکھاتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ اپنی نند کے لیے بھی لے آتی۔ اس کو میری خوشیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اس بات سے کہ اس کی بہن خوش رہے۔ میری ساس پہلے پہل تو بہت اچھی ثابت ہوئی تھی اور ہر وقت اپنی بیٹی کا رونا میرے آگے روتی رہتی۔ کبھی کبھار تو مجھے بھی درد محسوس ہوتا، مگر جب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ دن بدن بدتر ہوتا گیا تو مجھے اس گھر سے اور اس کے گھر کے ماحول سے نفرت ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ میرے شوہر نے پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا چھوڑا، پھر میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ ہم کہیں بھی اکٹھے جاتے یا کسی خاندان کی کسی شادی میں شرکت کرنے جاتے تو میرا شوہر مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنی بہن اور ماں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔
اب مجھے غصہ آنے لگا، شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی باقی گھر والوں پر بھی غصہ آنے لگا کہ آخر سب چاہتے کیا ہیں؟ آخر کیوں میری زندگی برباد کی ہے؟ اگر یہ سب ہی کرنا تھا تو اپنے شوہر کو دبے الفاظوں میں ہمیشہ سمجھاتی کہ ہمارے پاس بھی بس چند ہی سال ہیں، اولاد کے بعد ہمارے پاس خود کے لیے وقت نہیں بچے گا۔ اس کی ماں نے اور بہن نے اپنے پیار، فکر اور توجہ کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ میں نے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے۔ مجھے لگا کہ اب میرے شوہر میرے ساتھ ہوگا اور وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر اب بھی یہ میری بس خام خیالی تھی۔ میں سارا دن کام کرتی اور میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو میری نند اور میری ساس کچن میں چلی جاتی اور بے وجہ ہر چیز ادھر سے ادھر کرتی رہتی تاکہ میرے شوہر کو دکھا سکیں کہ اس کی بہن اس گھر کا برابر کام کرتی ہے۔ میرے شوہر نے آج تک یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم کام کر رہی ہو تو اپنی نند کو بھی ساتھ لگا لیا کرو۔ خاص طور پر میری نند تو میرا شوہر ہمیشہ اس کی تعریف کرتا اور مجھے کہہ دیتا کہ میری بہن نے گھر سنبھال لیا ہے۔ اس بارے میں بات کرتی تو وہ یہ کہہ کر مجھے ٹال دیتا کہ اس کی عادت ایسی ہے، تم اس کی فکر نہ کیا کرو۔ میرا شوہر ہی برا ہے، میرے سسرال والے اچھے ہیں، مگر آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی خود غرض ہیں اور مطلبی ہیں، ان کو صرف اپنے مفاد سے مطلب تھا۔ میری ساس میرے شوہر سے الگ الگ بہانے کر کے پیسے لے لیا کرتی تھی۔ جب ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تب سے میری ساس اور نند نے شوہر سے پیسے لینا چھوڑ دیے۔ میں جب جب اپنی ضرورت کے لیے شوہر سے پیسے مانگتی تو وہ افسردہ سا چہرہ بنا کر کہہ دیتا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی اماں اور بہن کو بھی پیسے دوں، مگر میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور بس یہ سوچ کر رہ جاتی کہ گھر کی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد مجھے چند ہزار روپے دینے کے بعد باقی پیسے میری ساس بہانے بہانے سے میرے شوہر سے زیادہ نکلوا کر اپنی ضرورتیں پوری کر دیتی تھی، مگر اپنے بیٹے کے سامنے اپنی ضروریات کا اظہار کر کے اس کو یہ نہیں بتاتی کہ ان کی ضروریات، بلکہ جھوٹ کے سہارے سے اپنے بیٹے سے پیسے لے کر جمع کر لیتی تھی۔ ماحول دیکھ کر ہی شادی کے چند سال بعد ہی میں گھر واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو ہر بار بتایا کہ وہاں جانا میرے لیے کیسا ہے، مگر اماں مجھے ہر بار سمجھا بجھا کر بھیج دیتی تھی۔ لیکن اب کی مرتبہ میرے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہ آیا۔ میرا شوہر مجھ سے سارے گھر کے کام کرنے کا کہتا، جبکہ اس کی بہن ہر وقت کمرے میں بند رہتی، اور جیسے ہی میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا میری نند جھٹ سے کچن میں آ جاتی۔ سارا دن جب میں کام کر رہی ہوتی تو میری ساس ایک مرتبہ بھی اپنی بیٹی سے نہ کہتی کہ اٹھ کر کچن میں چلی جاؤ۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی کہ میں بھی تو انسان ہوں، مگر ان کو اپنی بیٹی کی نظر آتی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی اور جب اپنے شوہر سے کچھ کہتی تو پہلے تو وہ اس بات سے متفق ہوتا کہ میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، اور اگر میں رونے لگتی تو مجھے جھڑک دیتا، مجھ سے ناراض ہو جاتا اور کہتا کہ آج کے بعد کوئی کام نہ کرنا، تم سے پہلے بھی تو گھر کے کام ہوتے رہے ہیں۔ کئی مرتبہ دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر کو کھری کھوٹی سنا دوں اور اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا دوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ بہرحال میں نے ڈر ڈر کر سارے گزارا کسی طریقے سے نند اور نندوئی کی صلاح کروا کر نند کو گھر بھیج دیا، تو ایسے لگنے لگا کہ جس سے میری زندگی میں سکون آ گیا ہو۔ وقت کی تلوار میرے سر سے پر نہیں لٹک رہی، مگر یہ سکون بھی صرف چند مہینوں کا ہی تھا۔ میری نند وہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہاں پر اس گھر کی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی تھی، اپنے شوہر کا کہنا ماننا پڑتا تھا، اور اپنے بھائی کے گھر میں اس کو میری صورت میں ایک ملازمہ مل رہی تھی۔ سب معاملات ٹھیک ہونا شروع ہی ہوئے تھے کہ اپنے شوہر سے میں نے اپنی بات منوانا شروع کی ہی تھی کہ ایک رات میری نند کا روتے ہوئے فون آیا۔ میرے شوہر نے جیسے ہی فون اٹھایا تو غصے سے کمرے سے نکل پڑا۔ جب شوہر سے پوچھا کہ کیا ہوا، تبھی وہ غصے سے کہنے لگا کہ نندوئی نے نند پر ہاتھ اٹھایا اور اب میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پھر سے وہی سب کچھ ہوگا، میرا جینا مشکل ہوگا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ میری نند جب واپس آئی تو اب کی مرتبہ اس سے میں پہلے سے بھی زیادہ اکڑ تھی۔ وہ ہر بات میں مجھے طعنے دیتی، مجھے برا بھلا کہتی، میری ساس کو بھی بھڑکاتی رہتی۔ میری ساس کا رویہ اب پھر سے میرے ساتھ برا ہونے لگا تھا۔ وہ ہر کام میں مجھ سے کہہ کر کرواتی، کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی نند کو۔ اب کی مرتبہ جب نند آئی تو اپنی بیٹی بھی ساتھ لائی تھی۔ اس پر میں بھی حاملہ تھی، اور اب مجھے پورے گھر کے ساتھ ساتھ نند اور اس کی بیٹی کا بھی بوجھ اٹھانا تھا۔ اب تو اس کے پاس ایک نیا بہانہ تھا کہ وہ اپنی بچی کو بھی سنبھال لیتی ہے، اور اب وہ تھک جاتی ہے۔
اپنی ساس کی ناانصافی پر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کوئی کام کرے، اور چاہتی تھی کہ نند بس بیٹھ کر آرام کرے۔ میری ہر خوشی پر یا تو رونے لگ جاتی یا پھر موڈ بنا کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں خوش رہوں۔ وہ نہ خود اپنے گھر بسا سکی اور نہ ہی میرا بسنے دے رہی تھی۔ میرے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس پر میرے شوہر کا بھی مجھ سے نظر انداز کرنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، مگر میری بد دعا میں بھی کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ لوگ تو ابھی بھی خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ اس لڑکی کو ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس کو بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ لڑکی کی عزت اس کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ شوہر چاہے کیسا بھی ہو، دن ایسے ہی گزرتے گئے اور وہ وقت بھی آ گیا جب میری ڈیلیوری ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی نند کی ڈیلیوری کے وقت اس کا پورا ساتھ دیا تھا، اس کے ساتھ دیکھ بھال کی تھی، کسی قسم کی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ ڈیلیوری کے بعد وہ 3 مہینے تک بستر پر آرام کرتی رہی۔ میں اس کا پورا خیال رکھتی تھی، مگر جب مجھ پر وقت آیا تو سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ میری نند اور میری ساس مجھے کہنے لگے کہ تم ڈیلیوری اپنے میکے جا کر کرنا۔ اس سب میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت عام سی بات تھی، مگر ان کا رویہ بہت تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا بے حد احساس ہوا۔ کسی کا احسان کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ وہ انسان نسلی بھی ہو یا نہیں۔ میں نے پہلی ڈیلیوری اپنے میکے میں کی، اور جب میں گھر واپس لوٹی تو میری ساس نے میرے آگے کاموں کا بوجھ ڈال دیا۔ میرا شوہر ابھی بھی خاموش تھا۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے صرف اس کی بہن اور اس کی ماں کی خوشی ہی معنی رکھتی تھی۔ ایک روز میری نند اونچی رونے لگی اور کہنے لگی کہ کیوں مجھے میرے گھر کی خوشیاں نہیں ملی، کاش میں اپنے گھر میں ہوتی، میرا شوہر میرا کہا مانتا، میری عزت کرتا۔ میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ اب میری نند کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گی۔ مجھے پہلے ہی خطرے کی گھنٹیاں سنائی دے رہی تھی۔ میری بے بسی تھی، اور پھر آخر کار وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے شوہر نے میری نند کی طلاق کروا دی اور سب کے سامنے اسے کہنے لگا کہ جب تک تم چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو، یہاں پر تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑے گی، یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا ہم سب کا۔ میری نند جو پہلے ہی کافی بگڑ چکی تھی، اب اپنے بھائی کے مزید شے پر وہ اور بگڑ گئی۔ زندگی کے 3 سال میں نے ایسے ہی مشکلات میں کاٹ دیے۔ میرا شوہر ہر بات پر میری نند کی ہی سنتا تھا۔ یہ میری ساس کی میری کسی بات پر نہ کبھی اس نے کان دھرے تھے اور نہ کبھی میری کسی بات کو اہمیت دی تھی۔ میرے شوہر کی نظر میں ہمیشہ بچی ہی رہی، نہ تو مجھے کوئی سمجھ بوجھ ہے اور نہ ہی کوئی عقل نام چیز ہے۔ طلاق یافتہ نند میرے گھر بیٹھی تھی، شوہر ہر بات پر مجھے سناتا تھا۔ اب میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی میرے گھر پر میری نند کی ہی چلتی تھی، لیکن اب مجھ میں بالکل بھی برداشت نہیں رہی تھی۔ اب میں مزید اپنی زندگی سال خراب نہیں کر سکتی تھی۔ نند کو جب کہتی کہ دوسری شادی کر لو تو اپنے بھائی کے سامنے بس ایک ہی بات کہتی کہ اب مجھے شادی کے نام سے ڈر لگتا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ شادی کروں، اور میرا شوہر ہمیشہ اس کو اس بات کی شے دیتا کہ ٹھیک ہے، تمہارا دل نہیں چاہتا تو مت کرو، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، اب جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ مگر شوہر میری بات سمجھنے کے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنی بہن کے پیچھے اپنی اور میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب وہ اگر مجھے وقت نہ دیتا تو میں کبھی اس وقت کی بھیک نہ مانگتی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتا تو میں اس کی بات قبول کر لیتی اور اس کو ظاہر کرواتی کہ ہاں میں بہت بری ہوں۔ میں نے اپنی صفائیاں دینا بند کر دی۔ جو کام مجھ سے ہو پایا میں کر لیتی، اور جو نہ ہو پاتا چھوڑ دیتی۔ میری نند کافی چالاک عورت تھی، وہ میرے شوہر کے آتے ہی وہ کام کرنے لگتی جو میں چھوڑ دیتی، اور میرے شوہر کو لگتا کہ میں اس کی بہن پر ظلم کر رہی ہوں، اور یہ گھر تو صرف اس کی بہن کے سر پر ہی چل رہا ہے۔ مگر اب میں نے توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک روز میری بیٹی اور نند کی بیٹی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ میں نے نند کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کا بولنا نہیں بنتا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مگر اس نے تو ایسا واویلا کھڑا کیا کہ محلے والے بھی ہمارے گھر کا تماشا دیکھنے لگ تیار تھے۔ میرے شوہر کے آتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی، اس کے لیے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے غصہ ہونے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے ہی کچھ کہا ہوگا، اس لیے تو میری بہن رو رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو ایک آخری مرتبہ صفائی دینے کی کوشش کی۔
नंद बिला वजह मेरी बेटी पर हाथ उठा रही थी और बस इसी बात पर मैंने इसको रोकने की कोशिश की। अब वो इसका कुछ मतलब निकाल ले तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मेरा शौहर कहने लगा कि अगर इसने हाथ उठा ही लिया था तो क्या हो गया, वो बड़ी थी, मार सकती थी, मगर अब तो जैसे मेरा पारा ही हाई हो गया। अपने शौहर की बात सुनकर मेरा दिमाग एकदम घूम चुका था। मैंने अपने शौहर से ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऊंची आवाज़ में बात की थी। मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं है। अगर नंद की बेटी कोई शरारत करे तो मैंने कभी उसको मारा नहीं, बल्कि हमेशा प्यार से ही समझाया। और मेरी बेटी कुछ भी कह रही थी, बच्चों में लड़ाई हो ही जाती है। अगर इस बात पर आए हैं तो मैं अब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरी बेटी साथ ज़ुल्म हो। ज़िंदगी के इतने साल मैंने आगे आपकी बहन की वजह से अपनी खुशियाँ और अपनी ख्वाहिशात को तरसते हुए गुजार दी, मगर अब मैं मज़ीद अपनी बेटी के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो भी किसी और की बेटी की खातिर। मेरा शौहर तो हक्का बक्का मुझे देख रहा था। उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने बड़े अल्फाज बोल दूँगी, मगर मैं अब क्या करती। अब मैं थक चुकी थी। मैंने अपने शौहर से और नंस के जुल्म बर्दाश्त करती रही। शौहर एकदम खामोश हो गया और कमरे से बाहर चला गया, मगर अब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही मैंने ऐसे कोई उम्मीद लगाई थी। अब मेरा शौहर शायद समझ जाए कि उसने मेरे साथ इतने साल ज़्यादती की, मेरे हक तलफ़ी की, मेरी खुशियाँ अपनी बहन को खुश करने की नज़र कर दी। अब तो मेरी नंद मेरा रवैया देखकर घबरा गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब किसी से नहीं डरूँगी, जो होगा वो देखा जाएगा। कि जब बात को कि ये धमकियाँ और डर मुझे देती हैं, अब वो मैं इसको वापस करूँगी। शाम का वक्त था और मैं किचन में काम कर रही थी। जब मेरे शौहर दरवाज़े पर आए तो नंद भागते हुए किचन में गई और किचन में काम करने लगी। मैंने अपने सारे काम छोड़ दिए। मैं भी शुरू ही किए थे कि नंद बज़ाहिर तो कोई ठोस काम नहीं करती थी, बस दिखावे के लिए कभी बर्तन उठाकर इधर रख देती तो कभी बर्तन उठा के उधर रख देती। मैंने बड़ी खुश उसलूबी से शौहर को पानी का पूछा, मगर उसकी नज़र अभी भी नंद के ऊपर ही थी। मैंने शौहर से कहा कि आप जानते हैं आज आपकी बहन सारे काम करेंगी। आपकी बहन कह रही थी कि आज वो खाना भी आपके लिए खुद ही बनाएंगी, और एक डिश नहीं बल्कि दो दो तीन तीन खाने बनाएंगी। नंद ने हैरान होते हुए मेरी तरफ देखा, मगर अब अपनी बहन भाई के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। मगर मेरे शौहर ने ज़रूर ये बात कही कि आज कोई ख़ास बात है। तभी मैंने उसको झूठ कहा कि आज आपकी बहन काफ़ी खुश हैं, बस इसी खुशी में वो सब काम खुद ही करेंगी। कैसी कबाहत। और उस रोज़ मेरी नंद को हकीकत में सब काम करने पड़े। रात के वक्त जब वो थकावट से चूरा चूर अपने कमरे में गई तो पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। इसने मुझे देखकर चेहरा मोड़ लिया था। मैं इसके पास बैठ गई और कहा कि क्या महसूस हो रहा है। आज अपनी ही चाल खुद पर भारी पड़ गई। तभी मेरी नंद ने मेरी तरफ नफ़रत भरी निगाहों से देखा, मगर अब उसकी मर्तबा मेरी नज़रों में उसके लिए कई गुना नफ़रत थी। मैंने नंद को कहा कि अगर तुम अपने भाई से मोहब्बत करती हो तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं तलाक ले लूँगी। ये सुनकर नंद घबरा गई, क्योंकि अगर मैं घर छोड़ देती तो सारा मलबा नंद पर आ जाता। इतनी आसानी से सब कुछ अपने सर पर किए कैसे ले सकती थी। भाई की नज़र में मज़लूम बनने के लिए सुबह होते ही अपना बैग बांधा और घर छोड़कर चली गई। अब मुझे फ़िक्र थी तो इस बात की कि जब मेरा शौहर मुझसे नंद के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी। मैंने झट से शौहर को फ़ोन मिलाया और कुछ घबराई हुई आवाज़ में अपने शौहर को बताया कि आपकी बहन न जाने कहाँ चली गई है। इसके कमरे में उसके कपड़े भी मौजूद नहीं थे। मैंने उससे किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा। आप जल्दी से घर आ जाएं, मोहल्ले वाले हमें बातें कर रहे हैं। मेरे शौहर को मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वो कहने लगा कि ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन तो बहुत पाकीज़ा थी। मेरे शौहर की नज़र में सजदे पर सजदे करने की कोई पाकीज़गी समझा जाता था। मैंने शौहर को कह दिया कि किसी आदमी के साथ भाग गई है। शौहर घर बैठ पहुंचा तो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैं भी घबराई हुई थी। उसके पास गई और कहा कि न जाने आपकी बहन किसी आदमी के साथ गई है। इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं तो रोकती रही, मगर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे कहने लगी कि अगर मैंने और आपको कुछ बताया तो मेरे शौहर ने मेरी तरफ बहुत गहरी निगाहों से देखा, अपनी निगाहें चुराने लगी। इसके बाद मेरे शौहर ने मुझसे कोई बात नहीं की और दिन रात अपनी बहन की तलाश करने लगा। अब मुझे अपनी नंद से नफ़रत होने लगी थी और चाहकर मैं अपनी मेरी ज़िंदगी से नहीं गई थी। मैंने अपना अब समझौता कर लिया है था। मेरी ज़िंदगी बस यही थी कि मगर मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी नंद और सास को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसी ही ज़िंदगी के 2 साल मज़ीद गुज़र गए। अब मुझे भी बात की उम्मीद नहीं थी कि
اور نہ ہی میں کسی بات کی توقع رکھتی تھی۔ شوہر بات کر لیتا تو جواب دے دیتی، نہ کرتا تو میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف اپنی حد تک ہی رکھ لیا تھا، خود میں ہی مگن رہتی تھی۔ کچھ وقت میرے بعد میرے بچے بڑے ہوئے تو اسکول جانے لگے۔ میرا شوہر اب میرے بچوں کی تعلیم میں اخراجات اٹھا لیتا تھا۔ ایک شام میرا چھوٹا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے اسکول کے باہر ایک عورت بیٹھی تھے، میں ہر روز اس کو کچھ پیسے دیتا ہوں اور وہ عورت روتے ہوئے بس یہی کہتی ہے کہ اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا کہ کون عورت ہے، کس کی بات کرے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے بیٹے کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میری استباہ میں سوچتی رہی اپنے بیٹے کے ساتھ اسکول جاؤں گی تو دیکھوں گی آخر وہ عورت کون ہے، مگر گھر کے کاموں میں میرا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ روز میں اپنے بچوں کی کارکردگی کا پوچھنے کے لیے ان کے اسکول جانا چاہتی تھی۔ میں بچوں کے ساتھ ہی ان کے اسکول گئی تو اسکول کے باہر بھیک مانگتی ایک عورت پر نظر پڑی، جسے بری حالت میں دیکھا تو میرا چھوٹا بیٹا آگے بڑھا اور اس کی گود میں پیسے رکھ دیے۔ تب میں نے اچانک اس لڑکی کا چہرہ دیکھا، مجھے اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہوا، مگر جیسے ہی میں نے عورت غور سے دیکھا تو میں لرز گئی۔ سارا دن بس گھبراہٹ محسوس ہوتی رہی۔ گھر میں آئی تو اس عورت کے بارے میں سوچتی رہی، ذہن میں عجیب و غریب تانے بانے بن رہے تھے۔ میرے بچے گھر آئے تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا وہ اس عورت کو جانتا ہے جس کو آج اس نے اسکول جاتے ہوئے پیسے دیے تھے؟ تبھی میرا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، مگر وہ عورت جب بھی مجھے دیکھتی ہے تو مجھے بہت پیار کرتی ہے اور بس اتنا کہتی ہے کہ اپنی ماں سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل چاہا کہ اپنے شوہر کو سب سچ بتا دوں، مگر اب میں پھر سے اپنی زندگی دوبارہ تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب کی مرتبہ میرے شوہر کو مجھ پر حقیقت میں یقین نہ آتا اور اب وہ مجھ پر بھروسہ بھی نہ کرتے۔ جو کام میں نے نہیں کیا تھا اس سب کا الزام مجھ پر ہی آ جاتا۔ میں ہمیشہ غلط رہی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آج کے بعد اس عورت سے نہیں ملے گا۔ جیسے ہی وہ اسکول جائے وہ ویسے ہی اسکول سے سیدھا گھر واپس آئے۔ ایک روز میرے شوہر کو دفتر سے چھٹی تھی اور سارا دن باہر اپنی بہن کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو میرا بیٹا بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا، آپ جانتے ہیں میرے اسکول کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ہر روز مجھے پیار کرتی ہے، اور اپنی ماں سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔ اس بات کو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا، میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے اپنی نند کو گھر سے جانے کو کہا تھا۔ میری ایک غلطی میرے ساتھ زندگی محنت پر پانی پھیر دے گی۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور جو اپنے باپ کو سب سچ بتا رہا تھا، مگر اماں مجھے سمجھتی منع کرتی تھی کہ میں نے اس وقت سے نہ ملوں۔ ابا اور عورت بہت اچھی ہے، آپ اماں کو سمجھائیں نا کہ وہ عورت بہت اچھی ہے، اور پھر وہ اسکول چلے جاتے۔ میرے شوہر نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہلانے کے لیے کہا کہ نہ جانے کون عورت ہے، اس روز اس سے ملی تھی اور کوئی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی، خواہ مخواہ اس کو کوئی نقصان پہنچا دے گی، اور کسی غیر عورت سے ایسے ملنا مناسب بات بھی نہیں ہے۔ کل کو اگر کوئی مافیا گینگ سے ہوئی تو میں نے بس اس لیے اس کو اس کے پاس جانے سے روکا تھا، اس کو نیک کام کرنے سے روکنے کی۔ میرا شوہر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم آج کے بعد اس عورت کے پاس مت جانا، کبھی کبھار پیسے دے دینا اچھی بات ہے، مگر اتنا لگاؤ کسی غیر عورت کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس سختی سے کہا کہ آج کے بعد وہ اپنے باپ سے اس عورت کے بارے میں بات نہ کرے گا۔ تبھی نہ جانے کہاں سے میرا شوہر پیچھے آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے، تم اس عورت کو لے کر خود کو اتنا غیر محفوظ کیوں سمجھ رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے گھبراتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس اس کو مزید پکا کر رہی تھی کہ وہ آپ کی اور میری بات کو نہ بھولے، مگر اب ہر وقت مجھے بس ایک ہی بات کی فکر ستاتی تھی، کہیں میری نند گھر واپس نہ آ جائے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بات کروں گی۔ کبھی میں کچھ روز کے بعد پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول گئی تو وہ عورت ابھی بھی وہیں پر تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا اور خود اپنی نند کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو شمیم، دوسروں کا گھر خراب کر کے اپنا نتیجہ دیکھ رہی ہو، ان کو مسلسل اپنے پاس بلاتی ہو، اور یہ کیا نیا تماشا بنا رکھا ہے آخر تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میں چند دن سکون کا سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، تم پھر سے آ جاتی ہو، آخر کو تم مر کیوں نہیں جاتی؟ پھر شاید میری زندگی میں مکمل سکون آ جائے۔
میرے اندر اتنا غبار تھا کہ میں سارا اپنی نند پر نکال رہی تھی اور وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بھابھی آپ کی سب بد دعائیں قبول ہو گئیں، اب فکر مت کریں، میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، مجھے کینسر ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اپنے شوہر کے پاس واپس بھیج دی کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خود کی دیکھ بھال کر سکتی، تو بھلا میں اپنی بچی کی دیکھ بھال کیسے کرتی؟ میں نے اپنی نند سے کہا کہ تو اس سے بھی بدتر حالت میں مجھے دکھائی دیتی، میرے دل میں تمہارے لیے اس قدر نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ تمہارا وجود اس دنیا میں بھی مجھے برداشت نہیں۔ تم جانتی ہو جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے دماغ میں اپنے دل میں بہت سی خواہشات خواب لے کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، ایسی خواہشات جو اس نے اپنے میکے میں پوری نہ کی ہوں اور اپنے شوہر کے گھر پوری کرنا چاہتی ہو، مگر جہاں تم جیسی نندیں موجود ہوں وہاں پر ہم جیسے معصوم اور بیچاری عورتیں صرف ترستی رہ جاتی ہیں، کبھی اپنی خوشیوں کے لیے تو کبھی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اور اپنی خواہشات اور خوشیاں پر تم جیسی نندیں ناگن بن کر بیٹھ جاتی ہیں، نہ تو ہمیں خوش دیکھ کر خوش ہو سکتی ہو اور نہ ہی اپنا گھر بسا سکتی ہو۔ اب تمہارا بھائی مجھے وقت نہ دے یا توجہ نہ دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں اپنے گھر پر پرسکون اپنی مرضی سے ہر کام کرتی ہوں۔ تمہارا بھائی گھر آئے گا تو تم کچن میں جا کر اس کو دکھانے کے لیے چھوٹے موٹے کام کر دو گی، میرے شوہر کو لگے گا کہ شاید تم ہی سب کام کر رہی ہو۔ بہرحال مجھے تم سے اب کوئی واسطہ نہیں، اور کوشش کرو کہ یہاں پر بھی مت بیٹھا کرو، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں پر تمہارا سایہ بھی پڑے، خاص طور پر میری بیٹی پر، نہیں چاہتی کہ کل کو وہ اپنے بھائی کا گھر خراب کرے، اپنی بھابھی کی چند خوشیاں پر ناگن بن کر بیٹھ جاؤ اور جن پر ان کی شادی کروں اور ہر دوسرے روز نئے نئے بہانوں سے گھر واپس آ جائے، پر کسی بھی قسم کا بوجھ نہیں لیے بغیر میں نے نند کو کہہ دیا کہ وہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی بھی بات کا نہ کوئی تو دکھ تھا اور نہ ہی افسوس، مگر میں نے اپنے دل کی بھڑاس ساری نکال دی تھی۔ میں گھر واپس گئی تو بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میری آخرت آسان ہو جائے، میری موت، میرے آخری لمحات اور میری آخری سانس آسانی سے نکل جائے۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے اپنی نند سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گی، کیونکہ تم جو یہ تکلیف ملی ہے وہ میرے سامنے نہیں ملی، اگر میرے سامنے ملی ہوتی تو میں خود سکون میں آ جاتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ روز قیامت تم میرے سامنے میرے گناہ گار بن کر کھڑی ہو اور پھر میں خدا کے سامنے تمہارا گریبان پکڑوں، تمہاری ماں کا گریبان پکڑوں اور تمہارے بھائی کا گریبان پکڑوں اور خدا کے سامنے تم لوگوں سے حساب کتاب لوں، کیوں نہ تو تمہارا بھائی پکے قدموں کا نکلا اور نہ ہی تم لوگ، میں نے تو سب سے سالوں کا بدلہ لینا چاہتی ہوں اور جو تم لوگوں نے اپنی غلط حرکتوں سے برباد کر دی، اب کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ کہنا کہ تمہیں معاف کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر رہی تھی، ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ بے قصور ہوں، آپ کا کسی چیز میں کوئی قصور نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو اور اس کے بعد بھی ساری زندگی آپ کو سزا بھگتنی پڑے، تو پھر آپ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے یا آپ کو تکلیف پہنچانے والے یا پھر آپ کے 100% ٹھیک ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو غلط ثابت کریں اور پھر آپ کے دل میں ان کے لیے صرف بد دعا ہی رہ جاتی ہے، نفرت ہی نفرت رہ جاتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اب کبھی بھی اپنی بہن سے ملے، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتایا، جس طرح میری نند کو میری کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ویسے ہی مجھے بھی اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنا دل اس قدر پتھر کر لیا تھا، کسی کے مرنے یا زندہ رہنے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ دل میں کہیں نہ کہیں آیا ضرور کہ میں اسے معاف کر دیتی، مگر پھر جب تک پرانا وقت یاد آتا تو مجھے وہی وقت سارا یاد آنے لگ جاتا، میں اپنی نند کو لے کر مزید نفرت پیدا ہو جاتی۔ جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے کے آتے ہیں تو اتنی ہی توقعات ہوتی ہیں جتنی ہمیں آنے والی بہو سے، مگر اپنا گھام بہو کے سر پر ڈال کر آرام فرمانا یا اس کا گھر خراب کرنا، اس کے شوہر کو ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھنا اور وقت کام کرنا گزارنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ میری نند کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی میں نے اپنے شوہر سے چھپا لی۔ آج میں اپنی زندگی اپنے مطابق گزار رہی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرا شوہر
میرے ساتھ یا نہیں، مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھے وقت دیتا ہے یا نہیں۔ اب تو ساری اہمیت، ساری توجہ صرف میرے ہی لیے تھی، مگر اب مجھے اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا شوہر اب میرے آگے پیچھے گھومتا کیونکہ اس کو اب میری ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے اور اس کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب مجھ سے اس بات کی امید نہیں رکھنا جس کو میں نے کبھی تمہارے ساتھ سوچا تھا، تمہارے ساتھ خواب سجائے تھے۔ اب میں تمہارے اس رویے کی عادت ہو گئی ہے جو تم نے شروع سال میں میرے ساتھ رکھا تھا۔ اپنی بہن اور اپنی ماں کے پیچھے لگے رہے اور میری خوشیوں کے چند سال تم نے ضائع کر دیا۔ اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میری ذمہ داری تو صرف تمہارا گھر سنبھالنا ہے۔ مجھے یہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، ہمیشہ عورت جب پتھر بننے پر آئے تو پہاڑوں کو بھی دفنا دیتی ہے۔ یہ کوشش کبھی مت کرنا کہ عورت اپنی معصومیت، اپنا بچپنا چھوڑ کر پتھر بن جائے، کیونکہ اس میں نقصان صرف اور صرف مرد کا ہی ہوتا ہے۔